ہوگا تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ پاکستان کو بنانا ریپبلک نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس وقت جو بحران ہے پاکستان کا وہ آپ سب دیکھ رہے ہیں. آج جو ہماری کنٹیمپٹ کورٹ کا کیس ہے اس میں جو جج صاحب نے اس کنٹیمپٹ کو پینڈنگ کر دیا ہے الیکشن کمیشن کے فیصلے تک، اور ان کو یہ نوٹس جاری کیا ہے کہ وہ اپنے اس بارے میں ایک حتمی جواب عدالت کے اندر پیش کریں، کیونکہ عدالت کا حکم تھا امیڈیٹلی. آج 5واں دن ہے اور الیکشن. ناظرین، تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے، اور اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کریں تاکہ ہم اپنی نئی آنے والی ویڈیوز کو بہتر سے بہتر بنا سکیں. تھینک یو. کمیشن نے اپنی روایت کو برقرار وہی کیا ہے جو کہ اس سے پہلے کرتا آ رہا ہے. 22 لوگوں کی فہرست جو ہم نے دی الیکشن کمیشن میں کہ یہ لوگ 25 مئی کو پنجاب میں نہ لگائے جائے، ان 22 میں سے 17 لوگ جو ہیں ان کو پنجاب میں اپوائنٹ کیا گیا، اور انہوں نے ساتھ شکریہ بھی ادا کیا کہ اچھا ہے آپ نے وہ لسٹ دے دی ہمیں جو کہ آپ کے سخت مخالف ہیں، ان کو ہی ہم نے لگانا ہے. اس کے بعد ہم سے توقع، ہم سے مطالبہ اور ہمیں حکم یہ ہے کہ آپ نے ہماری عزت کرنی ہے. اس طرح تو عزت نہیں ہو سکتی، اس طرح تو آپ کی عزت کہیں پہ بھی نہیں ہوگی. اور آپ کو میں بتاؤں، آپ نے اپنے اوتھ کے ساتھ، اپنے حلف کے ساتھ جو کیا ہے، آپ کی عزت اس جہان میں بھی نہیں ہونی، آپ کی عزت اگلے جہان میں بھی نہیں ہونی. جو لوگ اپنے حلف کے اوپر روگردانی کرتے ہیں، جو لوگ اپنے حلف کو اس طرح سے وائلیٹ کرتے ہیں، ان کی عزت نہیں ہو سکتی. اور آج بھی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر عدالت میں، یہ عدالت کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے، اگر لاہور ہائی کورٹ اپنا حکم پر عمل درآمد نہیں کرا سکی، پاکستان کی عدالتیں بھی، پاکستان کی عدالتوں کی طرف پھر کوئی نہیں دیکھے گا اگر آپ اپنے فیصلوں کو امپلیمنٹ ہی نہ کرا سکیں. چیف الیکشن کمشنر کو، جس طرح سے فیصل فاروقی جو ہمارے ملک کے بڑے کانسٹیٹیوشنل لائر ہیں، انہوں نے کامران خان صاحب کے پروگرام میں یہ کہا، چیف الیکشن کمشنر کو گرفتار کیا جانا چاہیے. ہی شوڈ بی سینٹ بیہائنڈ دا بارز فار ناٹ امپلیمنٹنگ دا کورٹ آرڈر. یہ وہ واحد صورت ہے جس سے عدالت اپنی عزت اور وقار بحال کر سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک منظم کیمپین جو مریم نواز شریف کا میڈیا سیل اس وقت عدالتوں کے خلاف چلا رہا ہے، ہمارے خلاف تو چھوٹی سی بات کے اوپر آپ جو ہے وہ نوٹس بھی دیتے ہیں، کنٹیمپٹ بھی کرتے ہیں. میں حیران ہوں کہ اس وقت مریم نواز کے بیانات کے اوپر ابھی تک کوئی ایکشن کسی ادارے کا نظر نہیں آیا. مریم نواز کھلے عام دھمکیاں دے رہی ہیں عدالتوں کو، کھلے عام دھمکیاں دے رہی ہیں چیف جسٹس صاحبان، اور اداروں کی طرف سے ری ایکشن نہیں آیا. جو ہے یہ بات سامنے آئے گی کہ اگر آپ چڑھ کے رہیں تو پھر ٹھیک ہے، اگر آپ چڑھ کے نہیں رہتے تو پھر ادارے جو ہیں وہ کچھ نہیں کریں گے. یہ جو امپریشن ہے اداروں کے اوپر کہ اگر آپ پریشر بنا کے رکھیں پھر ٹھیک ہے، اگر آپ پریشر نہیں بناتے تو پھر ادارے آپ پہ امپلیمنٹ نہیں کرتے، یہ نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کے آئین کے اوپر لیٹر اینڈ اسپرٹ کے میں جو ہے وہ عمل ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت پاکستان کے حالات ہیں، ان حالات میں یقینی طور کے اوپر پاکستان میں اداروں کو اور سیاسی جماعتوں کو ایک دوسرے کو سپیس دینے کی ضرورت ہے. اور سپیس دی جا سکتی ہے آئین کے اوپر عمل درآمد کر کے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ یہ کہیں کہ آئین بھی ملک میں نہیں ہوگا، قانون بھی نہیں ہوگا، جو وقت کا حاکم ہے اس کا لفظ قانون ہوگا، اور اس کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بھی کام کریں. مل کے کام اس طرح نہیں ہوگا. آئین کے اوپر عمل درآمد کریں، اور اسٹیبلشمنٹ کو اور سیاسی جماعتوں کو طے کرنا ہوگا کہ پاکستان کو چلانا کیسے ہے. پاکستان کا آئین پاکستان میں ایک آخری ڈاکومنٹ ہے جس کے اوپر کنسنسس ہے، اتفاق رائے ہے. اگر آپ نے یہ اتفاق رائے بھی ختم کر دیا اور آئین پہ بھی اتفاق رائے نہ رہا، پاکستان کا بحران بہت بڑا ہو جائے گا. اور یہ آپ کو 1970-71 کے واقعات سے سیکھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ نے کسی چیز سے کچھ سیکھنا ہی نہیں تو پھر آپ بہتر نہیں ہو سکتے. بہت شکریہ جی. اچھا دو باتیں بتا دیں. ایک منٹ بات دیکھیے، 2-3 باتیں جیسے فواز صاحب نے کی انہی کو آگے بڑھاؤں گا. کہ سب سے پہلے تو اس عدالت نے بہت ہی واضح اور کلیئر فیصلہ کہ الیکشن 90 دن کے اندر ہونے ہیں اور کس نے کروانے ہیں. لیکن کل آپ نے ایک تماشا دیکھا
जो इजलास हफ्ते के दिन होना चाहिए था, क्योंकि इतवार की रात 10:10 पे वो डेडलाइन ख़त्म हो रही थी, उसके बाद 61 दिन चाहिए इंतखाबात होने के लिए, तो पाकिस्तान खुदा न खास्ता मैं लफ्ज़ कहूँगा ऑलरेडी आइन की पामाली की राह पर चल निकला है इतवार की रात 10:10 के बाद, क्योंकि अब वो 61 दिन का वक्त ख़त्म हो गया है। जो हफ्ते की शाम को होना चाहिए था, या दोपहर को या सुबह को इजलास, वो ना इतवार को हुआ, ना हफ्ते को हुआ, मंडे को हुआ, ना मंडे को नतीजा, ना ट्यूसडे को नतीजा, आज बुध हो गया है। गवर्नर साहब कहते हैं कि क्योंकि असेंबली मैंने नहीं तोड़ी, खुद से टूट गई, तो मैंने किसी सूरत भी इलेक्शन की डेट नहीं देनी। तो अगर खुद से टूट गई थी तो आपने काबीना कैसे बना दी? आपने काबीना का हल्फ कैसे ले लिया? आपको तो कुछ करना चाहिए था उसके। तो दो काम आपके जिम्मे थे, मीठा मीठा आपने हाथ कर लिया, जो आपको कड़वा लगता है वो आपने थू कर दिया। अभी जैसे चौधरी साहब ने कहा कि अदालतें फैसले देती हैं लेकिन उनका मजाक उड़ाया जाता है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में मेरे ऊपर एक FIR की गई, जिसकी क्वैशमेंट के लिए 20 दिसंबर को हम उस अदालत में गए। ऑनरेबल जस्टिस ने ऑर्डर किया कि इनके ऊपर अगर कोई भी और FIR है तो वो लेके आइए। 22 तारीख को पुलिस जाती है और ऑनरेबल जस्टिस को कोर्ट के अंदर वर्बली बताती है कि जी यही एक FIR है और कोई FIR नहीं है। केस को सुना जाता है, मेरिट के ऊपर क्वैश कर दिया जाता है। 22 दिसंबर को 6 पेजेस की जजमेंट लिखी जाती है। उसके 1 महीने के बाद एक दोबारा पुरानी FIR छुपी हुई निकाल ली जाती है। आप सोचिए, पुलिस के उस पूरे सिस्टम को, प्रोसिक्यूशन के उस सिस्टम को, जब वो 22 तारीख को अदालत के सामने झूठ बोल रहे थे, जजेस के ऑर्डर्स को नहीं मान रहे थे, कोई डर और खौफ नहीं था। उसके बाद जब उसी FIR को मिल नहीं रही थी, यहां की एक ऑनरेबल कोर्ट ने वो FIR ढूंढ के दी, वो मिल नहीं रही थी। जहां पर पहले एक अदालत की तहकीर करने की कोशिश की गई, बलूचिस्तान की हाई कोर्ट की, फिर यहां की अदालत को 6ठी 7वीं पेशी पे जाके वो FIR मिली, और जब FIR मिली तो हमें पता चला ये तो वही है जिसमें वहां झूठ बोला गया था। तो जब आप अदालतों के अहकामात की इस तरीके से तौहीन करेंगे और आप कोशिश करेंगे कि अदालतें जो हैं वो भले अहकामात देती रहें, हमने तो नहीं करना। अब देखिए किस तरीके से टेलीविजन स्क्रीन पर कहा जाता है, किस तरीके इलेक्शन तो उन्हें नजर नहीं आ रहे। आप आज मुशर्रफ मरहूम जो वफात पा गए हैं, जिनके भी उनसे गिले थे, वो खत्म हो जाने चाहिए, वो अल्लाह के पास चले गए हैं। हमारे मजहब में, हमारे कल्चर में जब कोई चला जाता है तो मामलात अल्लाह पे छोड़ दिए जाते हैं। आज ऐसे ऐसे बदतमीज लोग मौजूद हैं जो उनकी फातिहा पढ़ने को तैयार नहीं है, लेकिन वही लोग जो हैं वो आज आइन शिकनी की इसलिए फातिहा नहीं पढ़ रहे कि उन्होंने आइन तोड़ा मुशर्रफ साहब ने, इस प्रिटेक्स्ट के ऊपर। हालांकि मैंने कहा कि कल्चरली रिलीजियसली चला जाता है तो मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया जाता है, लेकिन उसी प्रिटेक्स्ट पे जो उनके साथ कर रहे हैं, आज नई आइन शिकनी का दिफा भी कर रहे हैं, बल्कि उसमें मुशावरत प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी अफादियत बता रहे हैं। हमें पता नहीं ऐसी मुनाफकत कहां से आती है लोगों में। एक आइन शिकनी बहुत बुरी है, दूसरी आइन शिकनी बहुत। आप इंसानों से नफरत या मोहब्बत की वजह से उनके साथ खड़े नहीं होते, आप नजरियात पे खड़े होते हैं। अगर आपको इमरान खान या उनकी जमात या उससे कोई इख्तलाफ है तो आप देखिए इमरान खान आज किस नजरिए पे खड़ा है। वो लिबरल जो हमेशा साम्राज्य के खिलाफ खड़े होने चाहे हैं, ऑपरेशन के खिलाफ खड़े होने चाहे, आज वो देखें ऑपरेशन किस पे हो रहा है। आपको मैं पसंद नहीं हूं, चौधरी साहब पसंद नहीं, खैर है। आप देखें अगर हमारे ऊपर ऑपरेशन हो रहा है तो आप ऑपरेशन के खिलाफ खड़े हो। तो यहां नजरिए की जंग नहीं है, मुनाफकत की जंग है बुनियादी तौर पर। तो जब तक ये तबकाती और मुनाफकत की जंग में आप सब मिडिल क्लास इसमें इकट्ठी नहीं होगी, वॉइस नहीं करेगी, अदालतों की तहकीर भी चलती रहेगी। जैसे अभी अंदर अदालत में होगा, कानून सारे मौजूद हैं। मिरांडा राइट्स की बात हुई, जो अमेरिका की एक खातून थी जिसने अपना हक मांगा कि जब उसे गिरफ्तार किया जाए तो किस तरीके से उसे ट्रीट किया जाए। हमारे मिरांडा की बोतल पी के आपको मारते हैं, हमारे मिरांडा राइट्स हैं। वो जो आपको कस्टडी में मार रहा होता है उसने स्ट्रॉ डाल के मिरांडा की बोतल रखी होती है, आपको मार के जब वो थक जाता है तो वो दोबारा उसका सिप लेता है मिरांडा का। तो इसलिए हमें राइट्स लाने पड़ेंगे। अच्छा, दो चीजें ज़हन में रखिएगा, दो बड़े अहम, बेसिकली 3 केस बड़े अहम थे। सबसे पहला केस था तौहीन अदालत का। अदालत ने कहा कि आज तौहीन अदालत कैसे बनती है। अदालत को बताया कि कल मैंने वो दरखास्त वापस ले ली कि जिसमें कहा था कि सदर पाकिस्तान सेक्शन 57 के तहत इलेक्शन का ऐलान करे। अब तो गवर्नर और इलेक्शन कमीशन कल कहा गया वो मान रहे हैं। मैंने अदालत में प्रेस रिलीज पढ़ के बताई है
جس میں گورنر نے کہہ دیا ہے کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ نہیں دے گا کیونکہ اس نے اسمبلی تحلیل نہیں کی ہے. الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ گورنر نہیں دینا, مشاورت جاری ہے, اور امیجیٹ کا لفظ استعمال ہو کے یا پابندی ہے ان کے اوپر ڈیٹ دینا. اور یہ دو چیزوں کا ذرا فرق ڈالنا ہے, میں نے بتایا عدالت میں. پولنگ ڈیٹ یعنی ابھی پہلے پولنگ ڈیٹ دیں, شیڈیول آپ دے دیجیے گا, وہ آپ کے پاس 2-4 دن ہیں, لیکن پولنگ ڈے کے لیے آپ کے پاس توہین عدالت ہو چکی ہے, وہ سنڈے والا دن ہو چکی ہے. 61 دن میں آپ کو شیڈیول کا پروسیس دیکھنا ہے, اور وہ سامنے آ گیا. عدالت نے الیکشن کمیشن پہ اس پہ جواب مانگ لیا ہے کہ عدالتی حکم پر عمل درآمد کیا ہو رہا ہے. ایک منٹ ختم ہے. دوسرا اہم ایشو ہے کسٹوڈیل ٹارچر کے اوپر. ہتھکڑیاں لگانا, کالے نقاب پہننا اور تشدد کرنا. جو مرنڈا رائٹ کی ابھی بات ہوئی ہے, وہ جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کی طرف سے درخواست دائر کی گئی ہے کہ یہاں پر باقاعدہ کسٹوڈیل ٹارچر کے حوالے سے قانون آ چکا ہے 2022 میں, پر اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. ہم نے فواد چودھری کو ہتھکڑیاں لگی دیکھی, کالے نقاب دیکھے. ہم نے شہباز گل کو ہتھکڑیاں لگی دیکھی, کالے نقاب دیکھے. اور شیخ رشید جو بزرگ سیاستدان ہے, اس کو جس طرح میل ٹریٹ کیا گیا, جس طرح بھی اس کے ساتھ رویہ اختیار کیا جا رہا ہے, وہ ان قوانین کی خلاف ورزی, آئین کے آرٹیکل 10 کی خلاف ورزی عدالت میں پڑھ کے بتایا گیا ہے. عدالت نے وفاقی حکومت, صوبائی حکومت, نیب, FIA, IGs ان سب سے جواب طلب کر لیا ہے 3 ہفتوں میں. آخری جو معاملہ ہے وہ ہے عمران ریاض صاحب اور شہباز گل صاحب کا. ان کا نام ECL اور PCL کے اندر ڈالا ہوا ہے, اور وہ بتاتے نہیں ہیں, وجوہات نہیں بتاتے ہیں. عدالت کے اندر ڈیپٹی اٹارنی جنرل نے جواب ٹائم مانگا ہے. ہم نے عدالت سے گزارش کی ہے کہ ٹائم فوری طور پر نکال دیا جائے. سیکرٹری انٹیریئر اور DG پاسپورٹ کے آفیس سے اگلی تاریخ کے لیے اور پیر کی گزارش کی ہے کہ اس دن ان کو کہا گیا ہے کہ وہ لوگ پیش ہوں اور عدالت کو مطمئن کرے کہ نام ECL یا PCL میں کیوں ڈالا گیا. اچھا فواز صاحب, یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی تذکرہ کیا عدالت کے اندر کہ آپ ایک کتاب لکھنے جا رہے ہیں, شہباز گل کی کتاب لکھیں گے, تو اس کا عنوان کیا ہوگا, مندرجات کیا ہوں گے, اور کتنے چیپٹر ہوں گے, کیا کیا ہوگا اس میں؟ میرا یہ خیال ہے کہ یہ کتاب جو ہے وہ اضافہ ہوگا پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے اس میں, اور شہباز گل جو ہیں وہ بھی بالکل یہ کتاب لکھیں گے. لیکن کتاب لکھنی جو ہے وہ امریکہ میں بیٹھ کے لکھی جا سکتی ہے نا, یہاں بیٹھ کے لکھیں گے تو پھر وہی ہوئے گا, پھر ایک اور لکھنی پڑے گی, پھر نوی لکھنی پڑے گی. یہ ہے کہ جب آپ تھے تو چودھری پرویز الہی کی جانب سے ایک بیان آیا تھا, تو وہ کیا آپ کے ساتھ کمفرٹ زون میں نہیں ہے تحریک انصاف کے اس معاملے پر کہ اسمبلیاں تحلیل کر دینی چاہیے تھی؟ وہ کہتے ہیں کہ جی چودھری صاحب جو ہے وہ بڑے وزیر تھے. یہ بات ٹھیک ہے, چودھری صاحب کی دیکھیں ان کا ایک پوائنٹ آف ویو تھا. پہلے وہ کہہ رہے تھے اسمبلیوں کی مدت پوری ہونی چاہیے. دیکھیں اسمبلیوں کی مدت اس لیے ہم نے پوری نہیں ہونے دی کہ ہم نے تو ان کے جو ٹائم شیڈیول تھا کہ انہوں نے 2 مہینے بعد عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرنا ہے, پھر اس کے بعد انہوں نے الیکشن ڈیلے کرنے ہیں, ہم نے ان کے جو شیڈیول تھا اور پھر پارلیمنٹ کی مدت بڑھانی تھی, ہم نے ان کے ٹائم شیڈیول میں کانسٹیٹیوشنل بم مار دیا. ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کرنا کیا ہے, اس لیے پھنس گئے. چودھری پرویز الہی صاحب کا ایک نقطہ نظر ہے, وہ ظاہر ہے میرے بزرگ ہیں, میں ان کا احترام کرتا ہوں, لیکن جو بھی اور جو ایسی باتیں آتی ہیں نا, یہ جو وہ بات بندے ایک اور ماحول میں کر رہا ہوتا ہے, وہ کوئی ایسی بات نہیں. میں بھی نہیں جا رہے اور عمل درآمد بھی نہیں کر رہے, تو کیا الیکشن اسی چیف الیکشن کمشنر نے کرانے ہیں, تو کیا اسی چیف الیکشن کمشنر جو کہ منشی ہے آپ کے بقول, اس کے نتائج آپ تسلیم کریں؟ ہم نے اس منشی صاحب جو منشی صاحبان ہیں, جب حمزہ شہباز یہاں پہ بڑا منشی یہاں پہ چیف منسٹر تھا, ہم نے اس کے اندر الیکشن لڑا تھا اور ساری سیٹیں جیتی تھی. اس وقت عوام کا ایک ریلا ہے جو کہ پاکستان کے PTI کے پیچھے کھڑا ہے, اس لیے ہماری یہ پرابلم نہیں ہے. موبائل فون آنے کے بعد دھاندلی کرنا ٹھیک ٹھاک اوکھا کام ہے, اور جو دھاندلی کرے گا وہ دیکھ لیں گے. اور جو آپ نے بالکل صحیح سوال کیا ہے بھئی, یا تو آپ اپیل کریں جا کے اور اسٹے لے لیں, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کورٹ آرڈر بھی ہے اور آپ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے. عدالتوں کو آپ بالکل مذاق کا ریڈیوس نہ کریں, اس طرح سے تمام ادارے ختم ہو جائیں گے. بہت شکریہ. یہ بتا دیں کہ آپ مڈل کلاس کی بات کرتے ہیں, بار بار آپ یہ بتائیں کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی میں مڈل کلاس یہی ساری مڈل کلاس یہاں پر بہت سارے مڈل کلاس ہیں, اور آپ کے سامنے یہ پہلے عمران خان پہلے وزیر اعظم ہیں جنہوں نے مڈل کلاس لوگوں کو موقع دیا ہے, خود بھی مڈل اور کلاس خود بھی مڈل کلاس ہیں. لیکن آپ اگر یہ کہیں کہ عمران خان کے موقع دینے سے جو ذہنیت ہے ابھی اوور آل چینج ہوگی, وہ نہیں, ابھی تک بلاکیڈز ہیں. لیکن انشاءاللہ عمران خان, ان کی پارٹی, ان کا نظریہ ان بلاکیڈز کو ختم کر دے گا. اس میں آپ کا بڑا اہم کردار ہے.
आपने भी फ्यूडल्स को नहीं प्रमोट करना, आपने भी जो मिडिल क्लास खड़े हैं उन्होंने होर कसून नहीं मारने, बल्कि आपने तगड़ा करके उनको खड़ा करना है ताकि कल को आपके बच्चों की बारी आ सके। बहुत शुक्रिया।